الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تاخیر پر معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور میرے کام آسان کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 792 سے ہم شروع کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا مددگار ہے اور وہ اسے سیدھے رستے پر چلائے گا، اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ خود کوئی طاقت نہیں رکھتا، یعنی انسان کی اپنی طاقت کوئی طاقت نہیں، یعنی اس کی ذاتی قوت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ انسان کو ہر لمحہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح انسان کے دل سے کبر، غرور بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسی بھی کام کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایک تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، اور وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور جب بھی اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ جو بھی اس کو ملے اس پر وہ رب کا شکر ادا کرے، اور اگر مثلاً اگر بارش برس رہی ہے تو شکر ادا کرے، اور اگر تاخیر ہو رہی ہے تو پھر رحمت طلب کرے، اور اگر زیادہ برس رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسانوں نے اگر کوئی بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں یا کارنامے کیے ہیں تو اور وہ علم کی بنا پر ہیں، تو انسان یاد رکھے کہ یہ علم بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک انسان کو موقع دیتا ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ورنہ انسان جاننے کے بعد بھی پھر ایسی سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تو آج ہم پڑھیں گے 792 سے وَمَاذَا يُغْنِ السَّدُّ لَوْ حَبَسَ اللَّهُ الْمَطَرَ۔ اور اگر اللہ بارش ہی کو روک دے تو یہ ڈیم کیا فائدہ دے گا؟ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اس نے ڈیم بنا کے اپنے لیے بہت بڑے بڑے کام، فائدے کی چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ وَمَاذَا يُغْنِ السَّدُّ لَوْ مَلَأَهُ اللَّهُ بِالْمَاءِ الْمِلْحِ الْأُجَاجِ الَّذِي لَا يَقْبَلُهُ نَبَاتٌ۔ اور یہ ڈیم کیا فائدہ دے گا اگر اللہ اس کو کھارے اور کڑوے پانی سے بھر دے جس کو نباتات قبول ہی نہیں کرتی۔
ولا حیوان، نہ کوئی جاندار پیتا ہے اس میں سے، ولا انسان، اور نہ کوئی انسان اسے قبول کرتا ہے۔ الا ما اجہل الانسان، خبردار انسان کتنا بڑا جاہل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ سوری اس میں آپ دیکھیے کہ آ، اس وقت جو کچھ دنیا کے کچھ حصوں میں صورتحال ہے سیلابوں کی، اور ڈیمز ٹوٹ رہے ہیں، اور پانی جو ہے وہ اپنی حدوں سے باہر نکل رہا ہے، اور دریاؤں میں طغیانی ہے، تو ان سب چیزوں میں دراصل رجوع تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے اور مدد مانگنی چاہیے، لیکن انسان جب امن کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اترانے لگتا ہے اور اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ورنہ جن چیزوں پر اس کا مان ہوتا ہے وہی اس کو دھوکہ دے جاتی ہیں عین مصیبت کے وقت۔ الا ما اجہل الانسان، خبردار انسان کتنا بڑا جاہل ہے۔ وما اشد غرورہ، اور اس کا غرور کتنا شدید ہے۔ کلما زادہ اللہ نعمتا ازداد بها غرورا وطغیانا، جب اللہ اس کو نعمتیں زیادہ دیتا ہے تو وہ ان کی وجہ سے غرور اور سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، کیونکہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ مائک دے دیجئے ان کو، نجمہ کو دے دیجئے۔ آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے؟ پڑھیے آیت۔ کلا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى۔ یعنی جب انسان کو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں تو اتنا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے برعکس کیا کرتا ہے؟ اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دین کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے، نہ کہ دعا مانگنے کی، نہ نماز کی، کسی چیز کی، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی کلما کشف للبشر من العلم لیعطیہم حیاتا ایسر و افضل ابتعد ہؤلاء الناس عن اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جب بھی انسان پر علم کا انکشاف کرتا ہے، کلما کشف للبشر من العلم، کیوں؟ تاکہ اللہ ان کو مزید آسان اور بہتر زندگی دے، حیاتاً ایسر و افضل، تو کیا ہوتا ہے؟ ابتعد ہؤلاء الناس عن اللہ، یہ لوگ اللہ سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ وانشغلوا بالمخلوق عن الخالق، اور یہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وبالنعمت عن المنعم، سبحان اللہ، اور انعام کرنے والی ہستی کو چھوڑ کر نعمت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اگر اس کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے کہ جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات وہ بچوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں یا کوئی کھیل کی چیز دیتے ہیں یا کچھ بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ ہی بھول جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی ہے، اور اللہ کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ، کہ سب کچھ دیا اس نے تو بجائے اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، کیا کرنے لگتے ہیں؟ الٹا اسی سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ وَنَسُوا أَنَّ الَّذِي آتَاهُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْعَقْلَ هُوَ الَّذِي آتَاهُمُ الْعِلْمَ وَهُوَ الَّذِي آتَاهُمُ النِّعْمَةَ، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے انہیں کان اور آنکھیں اور عقل دی ہے، اسی نے انہیں علم عطا کیا ہے اور اسی نے انہیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ ان العبد، آسیہ put rest over it. ان العبد كلما ذكر الله كان الله معه يعينه ويفتح له الطريق ويحفظه من الشر، یقیناً بندہ جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، یفتح له الطریق ویحفظه من الشر، اور شر سے اس کی حفاظت کرتا ہے، ویذلل له العقبات،
اور مشکلات کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، وَيَدُلُّهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور بھلائیوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، کما امر اللہ موسیٰ وہارون علیہم الصلاۃ والسلام ان یذهبا الی فرعون ذاکرین للہ، جیسے اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب بھی کسی اہم کام کی طرف جائے، اہم کام ہو یا عام کام ہو، تو اپنے اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ بینک جا رہے ہیں، آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کی صحیح رہنمائی فرما کہ وہ میرا صحیح علاج کر سکے، میری صحیح مجھے مدد کرے۔ کسی انسان سے کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دیں، اس کو نرم کر دیں، اس کو میرا موقف سمجھا دیں، لیفقہوا قولی، اللہ وہ میری بات سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ بعض اوقات آپ بچوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں بچے نہیں سنتے، کبھی ہم نے اللہ سے مدد مانگی کہ بچے میری بات سن لیں؟ کسی بھی انسان سے بات کرنے لگے ہیں، کہیں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگے ہیں، پہلے اللہ سے مدد مانگیں۔ کسی بھی کام کو آپ جا رہے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ مثلاً آپ کو کلیننگ کرنی ہے اور آپ بہت تھکے ہوئے ہیں یا آپ تھک جاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کام آسان کر دے، یسر لی امری ویسر لی امری، میرا یہ معاملہ آسان کر دے۔ آپ کو کلاس میں آنا ہے، آنے میں مشکل ہو رہی ہے، دور سے آتے ہیں، فاصلہ زیادہ ہے، سبق یاد کرنا ہے، وہ مشکل لگ رہا ہے، حفظ نہیں ہو رہا، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ یعنی کون سا کام ایسا ہے جو ہم اللہ کی مدد کے بغیر بہت اچھا کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی لیں گے بغیر یاد کیے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ غرور دل میں آئے گا کہ میں نے کیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ جب اللہ سے مدد مانگ کے کریں گے تو پھر دل میں غرور نہیں آئے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے، اللہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، احسان مند رہیں گے، پھر واپس اسی کی طرف لوٹیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي آتَاهُمُ الْعِلْمَ هُوَ الَّذِي آتَاهُمُ الْعِلْمَ وَهُوَ الَّذِي آتَاهُمُ النِّعَمَ، اسی نے انہیں علم عطا کیا اور اسی نے انہیں یہ نعمتیں دی۔ ان العبد كلما ذكر الله كان الله معه يعينه ويفتح له الطريق ويحفظه من الشر ويذلل له العقبات، اور مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دیتا، مسخر کر دیتا، وَيَدُلُّهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور بھلائیوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، کما امر اللہ موسیٰ ہارون علیہ السلام ان یذهبا الی فرعون ذاکرین للہ بقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اس قول کے ساتھ۔ جی اسماء الناس پڑھی۔ اعوذ باللہ اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بس تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بلا شبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، پھر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ کسی بھی دین کی دعوت دینے والے، دین کے طالب علم اور دین کے عالم اور دین کے استاد اور دین کے داعی کے لیے یہ ہدایت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو جو ذمہ داری کے رول پر ہے اپنے سٹاف کو یہ باقاعدہ نصیحت کرنی چاہیے کہ تم اب دیکھیں نا، وہ تو فرعون تھا، اس کی سرکشی اور طرح کی تھی۔ اگر بچوں کی کلاس ہے تو آپ دیکھیں بچے کہاں بات سنتے ہیں، ان کی سرکشی اور طرح کی ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑی بزرگ بڑی عمر کی خواتین، ان کی اور طرح کی ہوگی۔ ٹین ایجر گرلز ہیں، ان کی
کچھ اور ہی مسئلوں کے، یعنی کہ کون مسئلوں سے خالی، کون مسئلوں سے فارغ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو کسی سے بھی آپ نے معاملہ کرنا ہو، جاؤ نشانیاں لے کر جاؤ۔ یعنی اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا آیات کا لفظ جو ہے یہ دلائل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنا، اور پھر ذکر میں کمی نہ کرنا، یاد میں سستی نہ کرنا۔ پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کس سے بات کرنے جا رہے ہو۔ انہ طغی، طاغی ہے وہ، سرکش ہے، لیکن تم نے سرکشی نہیں دکھانی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جو ہم سے اکڑے بگڑے ہم اس سے بگڑ جاتے ہیں، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے تھوڑی، ہم اس کے سامنے ایک فولاد بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، تم نے نرمی اختیار کرنی ہے۔ کیوں؟ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا وہ ڈر جائے۔ یعنی اصل مقصد کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہم یہاں صرف اپنا آپ جتانے کے لیے نہیں آئے یا اپنی اہمیت بتانے کو نہیں آئے، بلکہ ہم دوسروں کی خیرخواہی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کی خیرخواہی جس شکل میں ہو سکتی ہے وہ یہ محبت اور نرمی کا طریقہ ہے، اور باقی مدد اللہ کی ہے۔ تیاری ہے کس میں؟ تیاری کس چیز میں ہے؟ آیات دلائل کے ساتھ جانا ہے۔ اسپرچولی یعنی کہ آپ ایموشنل اور اسپرچل اسٹرینتھ کے لیے ذکر، اور پھر اپنے کام پہ فوکس۔ بات کنوے کیسے کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ، اور امید رکھنی ہے، پازیٹیولی سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے بات، کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں، اس نے ماننا ہی کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ماننا، بس ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میں نے جاب کی ہوئی ہے یہاں، اس لیے میری کوئی فرار کی راہ تو ہے نہیں، تو یہ تو مجھے کرنا ہی ہے، نہیں مانتے نہ مانے، میں نے تو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے۔ نہیں، اچھی سوچ لے کے جائیں کہ میں اپنا طریقہ اچھا کروں گی، میں اپنی پوری تیاری سے جاؤں گی، تو وہ بھی کیا کریں گے، وہ بھی بات سن لیں گے، شاید سن ہی لیں، اور ایسے ہوتا ہے۔ فلما قالا، پھر جب دونوں نے کہا، جی آپ پڑھیے نجمہ۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ پھر جب ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یعنی فرعون، یا وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ یعنی پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خوف ہوتا ہے، ان کے اندر بھی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جس شخص کو کسی مہم پہ بھیجا جا رہا ہے، اس کے جتنے بھی کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کو جو بھی اس کے دل میں جو بھی کوئی چیز ہے جو اس کو مطمئن نہیں کر رہی یا اس کام پر پوری طرح کنونس نہیں کر رہی، تو پہلے اسے کنونس ہونا چاہیے کہ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ذمہ داری لینے سے ڈرتے ہیں، ذمہ داری نہیں لیتے، وہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر خوف ہے، آپ اس کا اظہار کریں تاکہ اس کو دور کیا جائے، نہ کہ آپ کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ قال اللہ لہما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سمجھایا؟ آپ پڑھیے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا، تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تسلی کرا دی۔ تو اصل میں تو اللہ ہی کی مدد چاہیے، لیکن بحیثیت انسان آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فکر کی بات نہیں، میری فل سپورٹ ہے تمہارے لیے، جہاں کہیں ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہوں، اور میں جہاں دیکھوں گی آپ کو مدد چاہیے میں آپ کو مدد دوں گی۔ ہم؟ کتنی ہر چیز کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ والانسان، والانسان، ادھر عظما ادھر،
بل انسان عندما یعتاد دوام ذکر اللہ فی کل احیانہ، اور انسان جب اس کو معمول بنا لے کہ وہ تمام اوقات میں اللہ کے ذکر کو ہمیشہ جاری رکھے، وَيَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ عَمَلٍ، اور ہر کام پر اللہ کا ذکر کرے، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَبْدَأَ بِمَعْصِيَةٍ، تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ نافرمانی کو شروع کرے۔ سبحان اللہ، ذکر کا ایک اور فائدہ، یعنی جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا اس میں پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، تو اس طرح انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ فلا یسرف ولا یزنی ولا یشرب الخمر ولا یقتل ولا یسرق، تو نہ وہ فضول خرچی کرتا ہے، یعنی زیادتی نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی، مسرف نہیں ہوتا، نہ وہ بدکاری کرتا ہے، نہ وہ شراب نوشی کرتا ہے، نہ قتل و غارت کرتا ہے، نہ چوری چکاری کرتا ہے۔ ابھی کسی کا پین اٹھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے تھوڑی اٹھائیں گے، اپنا اٹھانے کے لیے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ وما دام ذکر اللہ علی لسانہ فإنہ یمنعہ من المعاصی، بس جب انسان ہمیشہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پر رہتا ہے، ما دام ذکر اللہ علی لسانہ فإنہ یمنعہ من المعاصی، تو یہ ذکر اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتا ہے۔ وہ صد منیع بینہ و بین الآثام، اور یہ ایک مضبوط دیوار ہے، صد کہتے ہیں بند کو، ایک مضبوط بند ہے جو بندے اور گناہوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذِكْرِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام حالات اور تمام اوقات میں ہم اس کا ذکر کریں۔ وَإِذَا تَعَوَّدَ ذِكْرَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَمَلٍ اسْتَحْيَيْتَ اذا تعودت ذکر اللہ فی کل عمل استحییت ان تبدا عملا یغضب اللہ، اور جب آپ کا معمول اور عادت ہو جائے کہ آپ ہر کام میں اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، تو آپ اس بات سے شرم اور حیا محسوس کریں گے، ان تبدا عملا یغضب اللہ، کہ آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ لأنک لا تبدأ بسم اللہ الا فیما اجازہ اللہ، کیونکہ آپ اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے مگر جس میں اللہ نے اجازت دی ہے، او اباحہ اللہ، یا اللہ نے اس کو مباح کیا ہے، او اوجبہ اللہ، یا اللہ نے اس کو واجب کیا ہے۔ واللہ سبحانہ یرید بالتسمیۃ قبل کل سورۃ فی القرآن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے تسمیہ پڑھا جائے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ان یذکرنا دائما ان ندخل علیہ متوکلین علیہ، تاکہ وہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم جس کام میں بھی داخل ہوں اللہ پر توکل کرتے ہوئے داخل ہوں، معتمدین علی رحمتہ لا علی علمنا لا علی عملنا، لا علی عملنا ہونا چاہیے، عملنا نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے داخل ہوں، اس کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے، نہ کہ اپنے عمل پر۔ فالانسان مہما عملا، پس انسان جو بھی عمل کرے، ومہما اجتہد، اور جتنی مرضی کوشش کرے، ومہما بذل واعطا، اور جتنا مرضی خرچ کرے اور دے، ومہما نصح، اور جتنی چاہے خیر خواہی کرے، فلا یخلو عملہ من شائبۃ، تو اس کا عمل کسی نہ کسی ملاوٹ سے پاک نہیں ہوگا۔ لا یخلو نہیں خالی ہوتا، عملہ اس کا عمل، من شائبۃ کسی ملاوٹ سے۔ سمجھ کتنی صحیح بات کی ہے انہوں نے۔ تو اس لیے بار بار یہ ریمائنڈر بہت ضروری ہے۔ جی کہتے کہ بسم اللہ کیوں پڑھے؟ تاکہ اللہ کے نام سے ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام کریں، اس کی رحمت پر۔ الرحمن الرحیم آ رہا ہے نا اس میں، ٹھیک ہے نا، نہ کہ اپنے عمل پر جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے کامیابی ہوگی، نہیں۔ تو انسان جو بھی عمل کرے اور جتنی مرضی کوشش کرے، جتنا مرضی خرچ کرے، دے، جتنی چاہے خیر خواہی کرے،
کچھ نہ کچھ ریاکاری، دکھاوا، اپریسیشن کی چاہت، کچھ نہ کچھ اندر آ ہی جاتا ہے. یعنی چاہے ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے، لیکن وہ اندر نفس کی خرابش آ ہی جاتی ہے. سر جی میں پڑھ رہی تھی کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جی سر جی میں پڑھ رہی تھی کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری اللہ کے لیے نیت بھی ہو جاتی ہے. بالکل جی صحیح کہا. تو اسی لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں. یعنی جہاں بسم اللہ غلط کام سے روک دیتی ہے، وہاں بسم اللہ ہماری نیت کو بھی درست کرتی ہے کہ میں اللہ کے نام سے کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر کرنے لگی ہوں. اور پھر بیچ میں خود اپنی من پسندی کہاں سے آ گئی، کہ اپنی ذات کہاں سے آ گئی کہ میں نے کیا. اور فَإِن تَكَلَّمَ فَقَدْ يَنُمُّ وَيَغْتَابُ، اور اگر وہ گفتگو کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی کی غیبت سے چگلی کر رہا ہو. اب دیکھیں کہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے نا. ہر کسی کو کسی نہ کسی کو مسئلہ رہتا ہی ہے، کسی نہ کسی سے، یا اپنے بڑے سے، یا اپنے جیسے سے، یا اپنے چھوٹے سے، یا اپنے عزیز سے، یا اپنے کسی بار کے بندے سے. اور کچھ نہیں تو سڑک پہ ڈرائیو بھی کرتے ہوئے ہمیں مسئلے رہتے ہیں. پھر ہم جب مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم چپ تھوڑی رہتے ہیں، ہماری زبان پر ذکر آ ہی جاتا ہے. دیکھیں نا کیسے ڈرائیو کر، اس کو کوئی سمجھ نہیں یہ کدھر جا رہا ہے. کیا آپ کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں آپ اس کو؟ اور جو دوسرا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی یہی دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جو آلریڈی ہی نوز. تو یہ اس طرح کی ہڈن قسم کی غیبتیں ہوتی ہیں، یا کسی کے بیک یعنی غیبت کیا ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ جو اس کو اچھا نہ لگے. اب وہ آپ کہتے نہیں یہ بات تو اس میں ہے اسی لیے کر رہا ہوں، تو یہی تو غیبت ہے. جو ہے نہیں وہ تو بہتان ہے. اگر اس نے کیا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو اور بھی برا ہے. سر جی یہ تو اتنا اچھا آپ نے جیسے ایکسپلین کر کے مائنڈ ہی کھول دیا کہ ہم کئی مرتبہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور نہ ان کا کنسرن ہوتا ہے اس چیز سے، لیکن ہم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، ان بیچاروں کا نہ لینا نہ دینا، کوئی تعلق ہی نہیں. کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اور خام بیٹھے ہر وقت، کیونکہ ہمارے اپنے مائنڈ پہ سوار ہوتا ہے تو ہم ان کو ہر وقت ذکر کر کے اپنے آپ کو بھی ٹارچر کرتے ہیں اور پھر آس پاس ماحول دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. وَإِنْ حَكَمَ فَقَدْ يَظْلِمُ، اور اگر وہ فیصلہ کرے کوئی تو ہو سکتا ہے ظلم کرے. وَإِنْ عَمِلَ قَدْ يُقَصِّرُ، اور اگر کوئی کام کرے تو ممکن ہے اس میں کوتاہی کرے. وَالْإِنسَانُ خُلِقَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بڑا ظالم و جاہل ہے. وَخُلِقَ خَطَّاءً، اور اس کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خطا کار ہے، بڑی خطائیں کرتا ہے، خطاء. وَلَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ لَنَا نِعْمَةٌ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو ہمارے لیے تو کوئی نعمت بھی باقی نہ رہے. استغفر اللہ. پڑھیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکے گا. قالوا، انہوں نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی نہیں؟ قال ولا انا، فرمایا نہیں میرا عمل بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ
منہ بفضل ورحمت متفق علیہ. ہاں مگر اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے تو الگ بات ہے. تو اس لیے کتنا بھی بڑا کوئی بھی اچھا عمل جس پہ آپ بڑے راضی ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کیا ہے، اس پر بھی مان نہیں ہونا چاہیے. بس ہر وقت یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت ہی پار لگائے گی، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں. کیونکہ اللہ کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. جتنی نعمتیں بے شمار، اس کا شکرانہ ہی نہیں ادا ہو سکتا. کرتے بھی نہیں ہیں، کریں بھی تو تھوڑا ہے. ان الذين يبذلون اقصى جهدهم في طاعة الله لا يصلون الى مرتبة الکمال. بے شک جو لوگ اللہ کی اطاعت میں اپنی ساری محنت صرف کر دیتے ہیں وہ کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. وحسبهم ان يقاربوا، اور ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قریب قریب چلیں. فالکمال للہ وحدہ، کمال تو سارے کا سارا اللہ کے لیے، اکیلے اسی کے لیے. والانسان ظلوم کفار، اور انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. وان عمل فهو خطاء، اور اگر وہ عمل کرے تو وہ خطا کار ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ. سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. والشیطان یرید ویحاول ان یقعد بالانسان عن الصراط المستقیم، اور شیطان یہ ارادہ اور کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو صراط مستقیم سے چلنے سے ہٹا دے. وان یمنعہ من طاعت اللہ، اور اس کو اللہ کی اطاعت سے روک دے. والنفس تأمرہ بالسوء، اور نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. وَلِذَلِكَ كَانَ لَا بُدَّ مِن بَابِ الرَّحْمَةِ يَدْخُلُ مِنْهُ الْبَشَرُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور یہی وجہ ہے کہ ضروری تھا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہو جس سے داخل ہو کر انسان اللہ تک پہنچے. وَأَن يَكُونَ الْبَابُ مَفْتُوحًا عَلَى مَدَى الزَّمَنِ يَهْرَعُ إِلَيْهِ كُلُّ عَبْدٍ، اور یہ کہ دروازہ تا قیامت کھلا رہے کہ اس کی طرف بھاگ کر جائے ہر بندہ. وَكُلُّ عَاصٍ، اور ہر نافرمان. وَكُلُّ تائبٍ، اور ہر توبہ کرنے والا. وَكَم مِّنَ الْكُفَّارِ وَالْعُصَاةِ الَّذِينَ فَتَحَ اللَّهُ لَهُم بَابَ رَحْمَتِهِ فَتَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور کتنے ہی کافر اور نافرمان ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. فَقَبِلَ تَوْبَتَهُمْ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، اور ان کا اسلام بہت ہی اچھا ہو گیا. وَأَصْبَحُوا مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الدِّينِ، اور وہ اس دین کے امام اور پیشوا بن گئے. پڑھیے. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین. واللہ تبارک و تعالی خلق الخلق لعبادتہ وذکرہ ومعرفتہ باسمائہ وصفاتہ وامرہم بذلک فمن اطاع فہو من المفلحین ومن عصی فہو من الخاسرین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت اور اپنے ذکر اور اپنے اسماء اور صفات کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کو اس کا حکم دیا ہے کہ تو جو اس کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی مانند زمین بھی، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ صبح و شام کی تسبیح کی پابندی بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی صبح 100 دفعہ پڑھے انسان تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حد تک چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح شام کو تو انسان کو ساتھ ساتھ اپنی صفائی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے گناہوں کے بوجھ کے سر پہ لادے ہوئے ہوں۔ اس وجہ سے اب نئی بات شروع ہو رہی، میں ذرا سی ریفلیکشن آن لائن سے لے لوں کیونکہ جی آپ میں سے کوئی بات کرے گا؟ جی مونا آپ بات کیجئے۔ سادہ جی السلام علیکم۔ آج کے لیسن سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسپیشلی جب یہ بسم اللہ کا ذکر آیا نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ابتدا کرنا انسان کے دراصل اس کو ٹوٹلی سبمٹ کر دیتا ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں نا، اور اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سب کچھ کر دیا جائے، خاص طور سے اپنی مرضی اور اپنی ویل کو۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بہت بڑی ایک جو برائی ہے جو دل میں غرور اور تکبر کی، اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس بات سے بھی بے بہرا ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میرے علمی قابلیت سے یا میری کسی بہت صلاحیت کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ پھر ہم اس بات کی طرف ہماری سوچ جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے، اللہ ہی نے اس میں میری مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا اگر تو یہ کام ایسے نہیں ہوتا تو پھر میں کیا کر لیتی۔ تو سبحان اللہ، ہر کام میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا اور ہر کام کے لیے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ خوشبو؟ استاذہ، میں نے یہ سیکھا آج کہ کچھ ہمارے اندر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کبھی کبھی بہت کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، سیلف ابزورب کرنا، کہ وہ یہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی اسکل ہے، جیسے میں اپنے ساتھ ایسے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اسکل دی ہے، کوئی نالج دیا ہے، کوئی اچھی چیز دے دی ہے، تو میں ہمیشہ اس کو نا دیکھتی ہوں کہ یہ کہیں میرے اندر بگاڑ تو نہیں پیدا کرے گی، کیونکہ کبھی کبھی لوگ بھی اتنی زیادہ تعریف کر دیتے ہیں جو کہ obviously ایک انسان کو پھر اپنے نفس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک جنگلی گھوڑے کی طرح انسان کا نفس ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب انسان، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی ہوں کہ ایک بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں اسکول میں لیکچر دیا اپنی ٹیم کو، اور جب میں باہر آئی تو مجھے لگا کہ میرے کان بند ہے نا، تو جب میں گھر آئی تو میرا پورا فیس سوولن تھا اور میری جا لاک ہو گئی اور مجھے ممز ہو گئے، اور آئی ریممبر کہ میں 2-3 ہفتے تک بول ہی نہیں سکی، ایون میں رو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا منہ ہی نہیں کھلتا تھا۔ تو وہ میرے لیے اتنا بیوٹیفل ایک طرح کی بیماری میں لیسن تھا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں تو بول بھی نہیں سکتی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے تو اس کو ہمیشہ اللہ کے لیے یوز کروں، اگر کوئی علم دیا ہے تو اللہ کے لیے، کیونکہ انسان ہے اور اپنے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو سب سے زیادہ بہتر پتہ ہوتی ہیں، کبھی کبھی بہت کھینچ کے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے مجھے وہ ابن عثیمین کی بات یاد کرا دی کہ جب کوئی کہتا ہے نا مجھے نظر لگی، تو یہ نہیں کہ وہ تم میں کوئی خوبی تھی، وہ یہ کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے پروٹیکٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اگر تم اللہ کے نام سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو نظر تمہیں کچھ نہ کرتی۔ جی قرۃ العین؟ پیارے استاذہ جی، آج کا جو لیسن تھا اس میں نے ایک چیز سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا گول دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گول کے کچھ ٹاسک تھے ان کے جو ان کو کمپلیٹ کرنے تھے۔
تو ساتھ میں نے سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جب بھی ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیلیگیشن آف پروسیس، ڈیلیگیشن آف ورک، کہ کس طرح سے ایک کام کے لیے ہم نے کوئی کام دیا، اس کے لیے سب سے پہلے چوز اپروپریٹ ٹاسک، ہم نے ٹاسک کو اپروپریٹ چوز کر لیا، پھر اس ٹاسک کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایسا بندہ اپروپریٹ پرسن کو چوز کیا کہ جو واقعی اس کام کو جانتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کو آبجیکٹیوز اور کلیئر جو ہے گولز ان کو بتائے، جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ان سارے کاموں کی امپلیمنٹیشن، کہ اس کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر اس کی مانیٹرنگ اینڈ فالو اپ۔ یہ استاذہ بہت ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، اگر کیونکہ ہم سب اس وقت ماشاءاللہ کسی نہ کسی کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ڈیلیگیشن آف ورک یا ڈیلیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ خیر۔ جی زنیقہ عارف، ان کا مائک کھول دیجیے۔ جی پیاری استاذہ، میں نے یہ سیکھا کہ جب ہم ذکر کرنا سیکھ لیں گے تو پھر ہماری نیت کی تجدید خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ کوئی چھوٹا کام ہے یا بڑا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو پانی کا گلاس دینا ہے تو ہمیں پتا ہوگا کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں، یا پھر کوئی بڑے پلیٹ فارم پہ کوئی ہم نے سوشل ورک کرنا ہے تبھی ہمیں پتا ہوگا کہ میرے دل میں، میرے زبان پہ کس کا ذکر ہے اور میں کس کے لیے کر رہی ہوں۔ بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ مریم سلیم۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ عام طور پہ ہم اللہ کے ذکر سے دو وجہ سے غافل ہوتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے ہیں، وی تھنک وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ، یا پھر ہم لیزی ہوتے ہیں، ہماری سستی بھی بہت آڑے آ جاتی ہے۔ یہ دو ریزنس میرے مائنڈ میں آئیں گی۔ جی جزاک اللہ خیر، آگے چلتے ہیں۔ وذکر اللہ لیس باللسان فقط، اور اللہ کا ذکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، انما ہوا شعور بجلال اللہ و رقابتہ، بلا شبہ یہ ایک شعور اور احساس ہے بجلال اللہ، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا اور اس کی نگرانی کا، رقابہ، والتأثر بهذا الشعور تأثرا ينتهي الى الطاعة في حده الأدنى، اور انسان اس احساس سے اتنا متاثر ہو کہ وہ اس تاثر کی کم ترین حد میں بھی اطاعت تک پہنچ جائے۔ وَإِلَى رُؤْيَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ، اور صرف ایک اکیلے اللہ ہی کو پیش نظر رکھے جو پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اور زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، اور عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، وَيُكْرِمُ وَيُهِينُ، اور اکرام کرتا ہے اور توہین کرتا ہے۔ فَمَنْ وَهَبَهُ اللَّهُ هَذَا ذَاقَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، تو اللہ جس کو یہ احساس عطا کر دے اس نے تو ایمان کا مزہ چکھ لیا، مٹھاس پا لی۔ وَتَلَذَّذَ بِذِكْرِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے ذکر سے لذت اٹھا لی۔ وَالشُّكْرُ، یعنی خلاصہ کیا ہے پیراگراف کا، کہ زبان سے صرف ذکر سے وہ فائدہ نہیں جتنا احساس اور شعور کے ساتھ کرنے سے ہے۔ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ درجات، اور اللہ کے شکر کے کچھ درجات ہیں، تبدأ بالاعتراف بفضلہ، جو اس بات سے شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی کا اقرار کیا جائے، اعتراف کیا جائے۔ والحیاء من معصیتہ، اور اس کی نافرمانی سے شرمندہ ہوا جائے۔ وتنتہی بالتجرد لشکرہ فی کل حرکت بدن، اور اس بات کی انتہا یہ ہے کہ انسان جسم کی ہر حرکت کو اللہ کے شکر کے لیے خالص کر دے۔ وفی کل لفظۃ لسان، اللہ اکبر، اور زبان کے ہر لفظ اور کلمے کو، ابھی جو خوشبو نے جیسے بات کی نا کہ بول نہیں پانی تھی، تو ہم یہ جو بولتے چلے جاتے ہیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ وفی کل خفقۃ قلب، اور دل کی ہر دھڑکن کو، اگر ایک بیٹ بھی مس ہونے لگے تو آپ صحت مند نہیں رہ سکتے۔ وفی کل خطرۃ جفان، اللہ، اور آنکھوں کے ہر بار جھپکنے کو، اس پر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں نا، آپس میں چپک جاتی ہیں تو کھولنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کسی شخص کے بارے میں
بہت بڑا مالدار شخص تھا، کوئی ملینئر تھا، بلینئر تھا کوئی، نام مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، لیکن اس کو بیماری بیچارے کو ایسی آ گئی کہ وہ آنکھیں نہیں جھپک سکتا تھا، باندھنے تو باندھ رہتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دن کے وقت اس کی آنکھ کو کئی پپوٹا اوپر کر کے اس میں ٹیپ لگا دیتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکے، لیکن وہ جھپک نہیں سکتا تھا، اور کتنی جلدی تھک جاتی ہیں آنکھیں اگر جھپک نہ سکیں۔ ومن قصر فی الذکر والشکر وانتہا به ذلک الی الکفر والعیاذ باللہ، اور جو ذکر اور شکر میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ چیز اس کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اللہ اس سے پناہ دے۔ وَلَقَدْ ذَكَرَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَائِلُ رَبَّهُمْ وَشَكَرُوهُ فَذَكَرَهُمْ وَرَفَعَ ذِكْرَهُمْ، اور پہلے زمانے کے مسلمانوں نے یقیناً اپنے رب کا ذکر کیا ہوگا اور اس کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَمَكَّنَهُم مِّنَ الْقِيَادَةِ الرَّاشِدَةِ، اور ان کو خلافت راشدہ کے لیے اقتدار دیا، اس کے قابل کیا، جما دیا۔ ثُمَّ نَسُوهُ فَإِذَا هُمْ حَمْلٌ ضَائِعٌ، پھر انہوں نے یعنی بعد میں آنے والوں نے اس ذکر کو فراموش کر دیا تو وہ بیکار اور بے عمل اور غیر مفید ہو گئے۔ وَزَيْلٌ تَافِهٌ، اور ایک حقیر سا ٹولہ بن گئے۔ لا ذکر لہم فی الارض، جن کا زمین میں کوئی ذکر نہ تھا، ولا فی الملأ الاعلی، اور نہ آسمانوں میں، ولا عند المولا، اور نہ مولا کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ومن ذکر اللہ ذکرہ، بس جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ والوسیلۃ قائمۃ، اور یہ وسیلہ اور ذریعہ قائم یعنی موجود ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، پڑھیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَلِكَيْ يُؤَثِّرَ ذِكْرُ اللَّهِ فِي الْقَلْبِ لَا بُدَّ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء، اور تاکہ اللہ کا ذکر دل میں تاثیر پیدا کرے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور تاکہ اللہ کا ذکر دل میں تاثیر پیدا کرے یعنی ذکر میں دل محسوس کرے اس کو، تو اس کے لیے 3 کام کریں۔ نمبر 1 احدھا، ان میں سے ایک یہ ہے فراغ القلب من کل شیء سوی اللہ، انسان کا دل اللہ کے سوا ہر چیز کے لیے خالی ہو جائے، اور ہم کام کرتے ہوئے ہمیں ٹائم ہوتا ہے ذکر کرنے کا، ورنہ تو ٹائم ہی نہیں ہے الگ بیٹھ کے کرنے کا۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب آپ کو فراغت ملے تو پھر محنت کیجیے یعنی عبادت میں جم جائیے۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے گڑ جانا، یعنی یکسو ہو کے، اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کیجیے، رب کا ذکر کیجیے۔ فَإِذَا یعنی رغبت کا مطلب کیا ہے کہ توجہ ادھر کر لیجیے، پھر دنیا کے کام، یہ جو انہوں نے اوپر بات کی ہے نا اس کی، یہ آیتیں 2 وضاحت کر رہی ہیں کہ جب دنیا کے کاموں سے فرصت ملے تو اب کیا کریں، خالی ہو کے فارغ ہو کے آرام سے بیٹھیں اور اپنے رب کی طرف توجہ کریں۔ پڑھیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ذکر میں رغبت ضروری ہے، دل کی حضوری ضروری ہے۔ الثانی، نمبر 2 التبتل وهو الانقطاع الى اللہ، دوسری چیز ہے تبتل، اور وہ ہے سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا۔ والانفصال بالقلب عن الخلائق کما قال سبحانہ، اور مخلوقات سے دلی طور پر جدا ہو جانا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پڑھیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ ابتدائی تعلیمات میں سے ہے، لیکن ہم تو نماز میں جس میں ہمیں چھڑوا دیا جاتا ہے، سب کچھ چپ کرا دیا جاتا ہے، سارے کام ساری چیزیں پیچھے، اس میں بھی توجہ نہیں کر پاتے۔ الثالث، نمبر 3 التدبر لما یقول،
انسان جو زبان سے ادا کرے اس میں غور و فکر کرے. فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ يَا اللَّهُ أَنْتَ بَرِيءٌ مِّن كُلِّ عَيْبٍ. جب انسان سبحان اللہ کہے تو دل میں کہے یا اللہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. وَأَنَا مَلِيءٌ بِكُلِّ عَيْبٍ، اور میں تمام نقائص اور عیوب سے بھرا ہوا ہوں. وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور جب بندہ الحمدللہ کہے قال انت العظیم الکریم فلک کل حمد وانا لا استحق الحمد، تو دل میں کہے یا اللہ تو عظیم ہے اور کرم کرنے والا ہے، تو تمام قسم کی حمد تیرے لیے ہے اور میں حمد کا حقدار نہیں ہوں. وانا لا استحق الحمد واذ قال لا الہ الا اللہ، اور جب یہیں سے پڑھنا نا پھر وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب وہ کہے لا الہ الا اللہ قال انت معبودی و الہی وانا لا امشی علی ہوایا، تو دل میں کیا کہے کہ میرا معبود اور میرا الہ تو ہی ہے اور میں اپنی خواہش پر نہیں چل سکتا. اور جب وہ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قال انت الکبیر الذی لہ الکبریاء فی السماوات والارض وکل ما سواک مخلوق صغیر، اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو دل میں اقرار کرے کہ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. انت الکبیر الذی، جس کو وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی حاصل، وہ جس کو آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی حاصل ہے. لہ الکبریاء فی السماوات والارض وکل ما سواک مخلوق صغیر، اور تیرے سوا کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ حقیر ہے، کمزور ہے. استاد جی ایسے ہی بات یاد آ رہی تھی کہ بھئی جیسے ہم کوئی خوراک بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس وقت کوئی اچھی چیز جب ہم لیتے ہیں، فریش کوئی ایسا فروٹ لیتے ہیں جو، یا پھر کوئی ایسی چیز جو آپ کے جسم کو لگتی ہے، آپ کے فوراً جسم کی حالت بدل جاتی، اور آپ کو لذت پتہ آتی ہے نا چلتا جب جی فریش چیز کی، آپ کو آپ کا جسم محسوس کرتا ہے کہ آپ نے کچھ اچھا لیا اور ہے، تو اور کوئی وہ نہیں، پانی کا گلاس ہی پی لے تو آپ فریش فیل اگر کرتے ہیں. ضرورت ہو تو سبحان اللہ، یہ تو ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کی ہے. اور جیسے کہ ہم شفا کی دعاؤں میں استغفار پڑھ رہے تھے تو میں پورا وقت یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں ہمیں کہا گیا نا کہ بار بار استغفار کرو. سبحان اللہ. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. استاد ابھی جو آپ نے بتایا کہ ہر ایک فریز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، میں سوچی تھی کہ جب ہم نے پڑھا کہ الحمدللہ تملا المیزان، تو ایسے تو میزان نہیں بھر جائے گا کہ جیسے بس آپ پڑھتے جائیں بغیر سوچے سمجھے. کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ یہ بتائی کہ ایک ورڈ پہ غور و فکر کرنا، اس کو بالکل فیل کرنا کہ موٹیویشن. جی کتنی بڑی بات ہے. فبالتدبر يدخل كل هذا في القلب، تو غور و فکر سے یہ تمام معنی دل میں داخل ہو جائیں گے. وَيُؤَثِّرُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِيرِ الطَّعَامِ فِي الْبَدَنِ، اور دل میں اتنی تعظیم تاثیر پیدا کریں گے جو اس تاثیر سے بڑھ کر ہوگی جو کھانا جسم میں پیدا کرتا ہے. وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ عَلَى كَمَالِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ وَالتَّقْوَى، اور اس سبب سے پھر انسان ایمان کامل اور یقین اور تقوی کے عمل کو حاصل کر لے گا. فَالْعِبَادَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْأَذْكَارُ كُلُّهَا تُذَكِّرُ الْعَبْدَ بِرَبِّهِ، چنانچہ یہ عبادات اور نمازیں اور اذکار، یہ تمام کی تمام عبادات بندے کو اپنے رب کی یاد دہانی کرواتی ہیں. پھر کیا ہوتا؟ فیزید ایمانہ، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ویحرص علی طاعتہ، اور وہ اللہ کی اطاعت پر رغبت اور حرص کرتا ہے. وبذلک یحصل علی کمال الایمان والیقین والتقوی. سوری کہاں ہے ہم؟ وَيَجْتَنِبُ مَعْصِيَتَهُ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی اطاعت کی حرص رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ، اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے. وَيَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. وَيَسْتَحْيِي أَن يَرَاهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اور بندہ اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ
کہ اس کا مالک اور رب اس کو اپنی نافرمانی پر دیکھے۔ وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا اللَّهُ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ وَتَسْبِيحِهِ فِي كُلِّ حِينٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر اور اپنی تسبیح کرنے کا ہر وقت کثرت کے ساتھ حکم دیا ہے، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ چیپٹر مکمل، الحمدللہ۔ پڑھ دیجیے آخری آیت۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ میں سے کوئی آن لائن میں سے کچھ کہنا چاہے گا؟ استاذہ جی میں بتاؤں کچھ تھوڑا؟ جی بولیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بولیے رابعہ۔ جی استاذہ جی مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ابن عباس کا اس کے بارے میں قول ہے نا، فَاذْكُرُونِي بِطَاعَتِي أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِي۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ اطاعت کے ذریعے ہی انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، پھر ہی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرنا ہی صرف ذکر ہے، بلکہ جو فرما برداری کے کاموں میں ہم نافرمانی سے بچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ اور خیر۔ استاذہ ایک اور چیز میں کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں نعمتوں کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ چھن رہی ہوتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میری سرجری ہوئی تو جب مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا سرجری کے بعد، تو مجھے تھپڑ مار مار کے مجھے بلا رہے تھے، تو جب میں نے کہا نا ہائے مجھے درد ہو رہی ہے، تو انہوں نے نا ایک دوسرے کو مبارکباد دی، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ چیز بات تھی۔ تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو سرجری ہوتی ہے اس میں انسان کی ساؤنڈ بند ہو جاتی ہے، آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ تو اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ جب مریض دوبارہ بولنے لگ جاتا ہے اس کے، تو اس وقت مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ دیکھو کہ کس باریک سی ایک ڈاکٹر کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور کتنے ہم نازک مرحلے سے گزر کے دوبارہ اس نعمت کو حاصل کرتے ہیں، بالکل، اور پھر اس کی قدر بھی نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، ان الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ فار یور ویلیوبل ان پٹ۔ جی مونا آپ کا شکر ہے۔ جی استاذہ، یہ جو لاسٹ کا جو پیراگراف ہے نا اتنا خوبصورتی سے کنیکٹ ہو رہا ہے بالکل ابتدا کے اس چیپٹر میں ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ جسم جو ہے وہ دلوں کے قبرستان ہے اگر اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں، تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا تھا، انہوں نے آخر میں یہ بتا بھی دیا کہ اصل چیز ہے غور و فکر کرنا، کہ جب ہم غور و فکر نہیں کریں گے، شعوری طور پہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر ہماری سوچ بس اتنی ہی رہے گی کہ ہم نے سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ کو پاک مان لیا، وہ سب کچھ کر لیا، لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو عیب اور نقائص سے بھرا ہوا سمجھنا، اور اپنے آپ کو کسی تعریف کے قابل نہ سمجھنا، یہ اصل نفس کی ٹریننگ کرتا ہے۔ جب تک ہم اس طرح سے نہیں سوچیں گے نا، ہمارے نفس کی ٹریننگ نہیں ہوگی، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کبر آ ہی جائے گا، اپنے آپ پر کوئی نہ کوئی زوم آ ہی جائے گا، اپنی صلاحیت پہ اعتماد آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ تو ہمیں اس طرح سے سوچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیر سلطانہ۔ جی استاذہ جی، الحمدللہ کثیرہ، سب سے پہلے تو اس بات پر بہت شکر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے UK میں جو دو لائیو کلاسیں آپ کے ساتھ لینے کا موقع دیا نا، تو اب اتنی اسٹرانگ فیلنگ آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ بالکل سامنے بیٹھی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کثیرہ۔ اور استاذہ جی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ لاسٹ ویک ہم نے ایجپٹ جانا تھا فیملی کے ساتھ، بچے بھی تھے ساتھ، تو ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن الحمدللہ کثیرہ سفر کی دعائیں جو پڑھنے کا، الحمدللہ آپ کی وجہ سے الحمدللہ عادت ہو گئی، اور بچوں کو بھی پڑھواتی ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ نے بچوں کو مجھے آپ نے یہ بھی سکھایا تھا، تو جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں میں بچوں سے کہتی ہوں دعاؤں کے بعد آپ اپنی چوائس کی ایک صورت بھی تلاوت کریں، تو الحمدللہ قرآن اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بچا لیا۔
تو جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد بھی زبان سے یہی نکلا الحمدللہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. تو یقین کرے اور زیادہ بچوں کے ساتھ بھی بار بار ان کو یہی کہتے ہیں دعاؤں کی وجہ سے، اور یقین مضبوط ہوا الحمدللہ کہ ویسے بچوں سے کہتے تھے دعائیں پڑھیں، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میں بار بار یہی کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں اور قرآن کی وجہ سے حفاظت فرمائی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. استاد آپ اتنے اچھے سے ہمیں ہر معاملے میں گائیڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے. وإياكم جزاک اللہ خیر. نجمہ آپ جی استاد جی، آج کے لیسن میں اللہ کے ذکر کی تاثیر کے لیے 3 اقدامات کی بات ہوئی ہے. دے آر ویری امپورٹنٹ. الحمدللہ ہماری زندگی میں اگر یہ آ جائیں تو ہماری زندگی دنیا میں ہی جنت. سبحان اللہ. ایک فراغ قلب، دوسرا رغبت اور توجہ، تیسرا مستقل عمل. تو اس میں فراغ قلب میں جو بات ہوئی ہے کہ دل کو فارغ کرنا، دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی کرنا تاکہ ذکر میں توجہ اور یکسوئی پیدا ہو. تو ہمارا دل، ہم ویسے خود تو فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا دل کسی وقت بھی دنیاوی لغزشوں سے پاک نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اس سے توجہ اور یکسوئی ہمارے اندر آ جائے. پھر دوسری بات جو ہے رغبت اور توجہ. ذکر کے وقت اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کی طرف مائل کریں، دنیا کے کاموں سے دل ہٹائیں. پھر اسی طرح مستقل عمل، وقت ملنے پر عبادت اور ذکر میں جم جائیں. یہ مستقل مزاجی دل میں اثر پیدا کرتی ہے. تو وہی بات ہے کہ تھوڑا عمل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، اور انسان جیسے سچ بولتا ہے تو سچوں میں اور صدیقین میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ جزاک تعالیٰ ہمیں اللہ خیر. توفیق دے. جی، روبی گنی والا. جی، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. الحمدللہ آپ نے بہت سارے پوائنٹ بتائے. اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا. عمل کتنا مختصر ہے، نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، اور فائدہ بے شمار. بالکل. دنیا بھی دین بن جاتی ہے، اور اگر ہماری عادت بن جائے ہر کام میں تو عبادت ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا سونا ہو. ایک مسلمان اگر اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے تو یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان، زمین، سیارے، ہوا، فضا، ہر مخلوق اس میں لگی ہوئی ہے، اور وہ تیار ہو کر ہماری پلیٹ میں آ رہا ہے. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ اور یہ گھونٹ ہمیں عطا فرمایا. تو دل سے بہت ضروری ہے ہم الحمدللہ کہیں، اور ہر کام کے پہلے بسم اللہ کہیں، بہت ضروری ہے. ہم بہت غفلت پر رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کے لیے چاہیے. آمین. سعیدہ خان. جو استاذہ ہمیں بتایا نا کہ ذکر جو ہے نا احساس کے ساتھ کیا جائے. تو آج کل میں اکثر دیکھتی ہوں کہ عورتوں نے کاؤنٹر انگلیوں پہ پہنے ہوئے ہیں، کاؤنٹر کو بھی دبائی جا رہی ہیں اور باتیں بھی کیے جا رہے ہیں. تو اس سے یہی سمجھ آئی ہے کہ احساس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، لپ سروس نہیں کرنی. اور جو آپ نے یہ بتایا نا کہ انسان کا دل جو ہے اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو، تو مجھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یاد آ گیا جو قرآن میں نا کہ اللہ نے اس کے دل سے ان کی محبت نکال دی اور انہوں نے اللہ کو حکم مان لیا. جزاک اللہ. جی، قرۃ العین. جی پیاری استاذہ، ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر فلڈ کی جو ایک سچویشن چل رہی ہے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی KPK میں، تو استاذہ ہمیں جو اتفاق ہوا منیر جانے کا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، تو وہاں پر استاذہ جو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر ایسا ایک طوفان اور ایسا سیلاب تھا جو یہاں کی 100 سال کی ہسٹری میں بھی نہیں تھا، اور ایٹ اے ٹائم 16 کلاؤڈ برسٹ ہوئے اس جگہ پہ، اور اتنے بڑے پتھر تھے استاذہ. جب ہم جا رہے تھے راستے میں پہاڑوں پہ جو ہم نے اتنے جائنٹ سائز کے پتھر دیکھے، ہمارے ڈر کے دل دہل گئے کہ اگر ایک پتھر بھی یہ گر گیا تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو استاذہ بہت لوگوں نے وہاں پر بتایا کہ ہاں یہ تھا کہ اگر کسی نے چائے یعنی کپ میں انہیں چائے ڈالی اور منہ تک لے جانے کا موقع نہیں ملا، اگر ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اس کو بستر پہ لٹانے کا موقع نہیں ملا. اتنا شدید فلڈ تھا، اتنا شدید فلڈ تھا، اور وہ سب کچھ بہا کے لے گیا. 55,000 ایکڑ زمین جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی اور کسی چیز کے قابل نہ رہی. تو استاذہ جب وہاں کے لوگوں میں اصل میں یہ چیز تھی کہ وہاں شرک بہت زیادہ تھا استاذہ، شرک وہاں پر بہت زیادہ جب ہم نے ڈگ ڈاؤن کیا. اور دیکھیے استاذہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، جب ہم ذکر میں کمی کرتے ہیں، اللہ کے سوا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت دل ڈرا کہ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو اللہ کا عذاب تو دن دہاڑے رات کو سوتے ہوئے کسی بھی وقت آ جائے، کسی بھی فارم میں آ جائے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم اتنے بے بس ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی ناشکریاں ہم کرتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. عظمی ادریس. جی السلام علیکم سعادہ جی. وعلیکم السلام. سعادہ جی آج ہماری سورہ جاثیہ کی تکمیل سورہ 25 پارے کی تدبر کی تکمیل تھی، تو اتنا مجھے ریلیونٹ لگ رہا تھا. ہم نے وہ سورہ جاثیہ کی آخری آیات کی تفسیر اور تدبر کیا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ذکر ہمارا جو ہوتا ہے وہ زبانی ہے، دل سے نہیں ہوتا، یا پھر جو شکر بھی ہے تو بس ایک ایک جسٹ ایک زبانی کلامی ہے. تو مجھے بس یہ آخری آیات سورہ جاثیہ کی اتنی زیادہ ہٹ کر رہی تھی آج دوبارہ سے کہ کیونکہ اللہ کی ہم اور اس کے مطلب جیسے نا کہ وہ للہ الحمد السماوات و رب الارض و رب العالمین، تو رب کی جو پہچان اور معرفت اس درجے کی نہیں ہوتی انسان کے اندر، تو پھر اس کا ذکر جو ہے وہ بس زبانی کلامی رہ جاتا. بالکل، یعنی صحیح ذکر کے لیے ضروری ہے کہ جی صحیح تو بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بڑائی ہوتی ہے وہ بڑائی ہی نہیں سمجھے، بیکاز وہی بات ہے کہ وہ جی آواز کٹ رہی ہے. جی عالیہ کیسر نواب ٹاؤن سے. میں نے کہنا تھا کہ مجھے ایک پوائنٹ بتانا تھا. میں علیحہ کیسر ہوں آپ ٹاؤن سے. جی مجھے فکر ذکر سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہمارے نا صرف الفاظ ہوتے ہیں، ہم دل سے نہیں کرتے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تو ذکر کرے نا ان کے الفاظ نہیں بلکہ ان کی روح بھی ہو سچی نیت سے. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. خوشبو. استاذہ کل میں نا ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں مجھے ابھی آپ کے جو ٹاپک پہ بہت ریلیٹ کیا کہ جیسے 2 ورڈ ہے نا، مخلص اور مخلص. تو انسان پہلے مخلص ہو کے اللہ کا ذکر کریں، پھر جو آپ نے 3 پوائنٹس بتائیں کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مخلص بنا دیتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ چن لیے گئے تھے. کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل کے کنیکشن سے ہیں. ہمیں دراصل اندر سے اللہ تعالیٰ باہر کی طرف موڑ رہے ہیں کہ جب ہم اندر ہی رہیں گے اپنے، جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے بجائے کہ ہم اپنے ہی اندر ابزارب رہیں. تو انسان اگر مخلص ہو کے ذکر کرے تو ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص بنا دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بہنیں آن لائن سن رہی ہیں وہ خود بھی اور لوگوں کو بھی انکریج کریں. آج سے مسلم فیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج شام 5:45 PM استاذہ جی کا وہاں پر اسپیشل سیشن ہوگا گریٹ ہال ایٹ مسلم فیسٹ. اور اس کے علاوہ الحمدللہ الہدا کا بوتھ بھی وہاں پر ہے. آپ میں سے جو بہنیں خاص طور پر ہماری گریجویٹس ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کو بتائیں، اٹریکٹ کریں، تو پک اے فیو فلائرس فرام دا بوتھ اور آپ انشاءاللہ کراؤڈ میں جا کے سب سے بات چیت کریں اور پھر ان کو دعوت دیں کہ وہ بھی آ کے علم کے سفر سے جڑ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا یہ جو احساس ہم اس کلاس سے لے کر اٹھ رہے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کر سکیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی